بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو آج ہم پڑھیں گے لاسٹ ایپیسوڈ اپنے ناول کی تو میری ضرورت ہے در سمن بلال۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ابرش اور ارحم کا، اور کیا کمیل کے لیے اپنے فادر کو منا لے گی اور مرسل کا سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں اپنی لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ چلیں لیٹ سٹارٹ۔ ابرش کی جب آنکھ کھلی تو اپنے اوپر موجود ارحم کا کمبل دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اسی حیرت سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے آئینے کے سامنے ارحم کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ یقیناً وہ شاور لے کر آیا تھا اور آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ابرش اپنی حیرت کو چھوڑ کر صوفے سے اٹھی اور وال کلاک دیکھتی ہوئی جلدی سے کمبل طے کرنے لگی۔ آج اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی، اسے اب سب کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا۔ ارحم نے اسے آئینے سے دیکھا اور اطلاع دی، اتنی جلدی مت کرو، تاج محمد بٹلر واپس آ گیا ہے۔ اس کی اطلاع پر ابرش کے ہاتھ رک گئے۔ کمبل آپ نے مجھ پہ ڈالا تھا؟ حیرت سے سوال کیا گیا۔ وہ برش رکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ ظاہر ہے اس کمرے میں تمہارے اور میرے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے حیران چہرے کو بغور دیکھتا ہوا بولا، میں تو قابل نفرت ہوں، پھر اس ہمدردی کی وجہ؟ ابرش نے کمبل طے کر کے اس کے بیڈ کی پائنتی پر پھیلایا۔ اس کی نظروں میں شکوہ اور لہجے میں ایسا تاثر تھا کہ وہ اس کے عین بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اکثر ہمدردی کسی وجہ کے بغیر کی جاتی ہے، وہ آہستگی سے بولا، مگر اس انسان کے ساتھ ہرگز نہیں کی جاتی جس سے اس کے کسی ناکردہ گناہ کا بدلہ لینا ہو۔ بدلے اور کسی کو ذلیل و خوار کرنے کی آگ ہر جذبے کو جھلسا دیتی ہے، وہاں ہمدردیاں جنم نہیں لیتی، اچنبھے کی بات ہوتی ہے۔ وہ اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی تو ارحم نے اسے شانوں سے تھام لیا۔ ابرش کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا، نہ جانے اب وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ شرعی لحاظ سے تم میری بیوی ہو، نکاح کیا ہے میں نے تم سے، اور تم سے ہمدردی میں کسی سے اجازت لے کر یا پوچھ کر نہیں کر سکتا۔ ارحم کے لہجے میں نرمی تھی، وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ اس کی خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ تاج محمد واپس آ گیا ہے، مجھے کچھ دن کے لیے میکے جانا ہے تاکہ میں اپنے اور آپ کے بیچ اس کھوکھلے رشتے کی اصل حقیقت کو بارے میں اپنے والدین کو تھوڑا ذہنی طور پر تیار کر دوں، ورنہ اچانک میری طلاق کا صدمہ انہیں شاکڈ کر دے گا۔ اس کی بات پہ ارحم نے اس کے کندھے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ رینا واپس آ جائیں تو آپ ان سے شادی کر لیجیے گا، تب تک میں ابا اور اماں کو اس معاملے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لوں گی۔ ابرش نے اسے اگلی پلاننگ بتائی تو وہ اسبات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر ناشتے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا، مگر وہاں بھی وہ یکسوئی سے کام نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جس نے اسے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ابرش کو طلاق دے کہ نہ دے، اور اگر دے تو جواد چودھری کے سامنے کیا وجوہات بیان کرے، اور پھر ان کی طبیعت بھی آج کل ایسی تھی کہ وہ کوئی پریشانی نہیں سہ سکتے تھے۔ ابرش نے ان کی گڈ بک میں اپنا نام لکھوا لیا تھا۔ پھر وہ سارا دن آفس میں بیٹھا ابرش کی خامیاں ڈھونڈنے لگا جن کی بنیاد بنا کر وہ جواد صاحب کے سامنے اسے طلاق دے کر سرخرو ہو سکتا، مگر ڈھونڈنے سے بھی اسے ابرش میں کوئی خامی نظر نہ آئی۔ اس کا کردار بھی اتنا مضبوط تھا کہ اس پہ تہمت لگاتے ہوئے بھی ارحم کو خوف آ رہا تھا۔ سارا دن مسلسل سوچنے اور ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے شام کو اس کے سر میں پین ہونے لگا۔ اپنا ذہن بٹانے کے لیے وہ گاڑی کی چابی اٹھائے آفس سے نکل گیا اور بلا مقصد مختلف سڑکوں پر گاڑی دوڑانے لگا۔ اسی دوران اس کے موبائل پہ رینا کی کال آ گئی، جسے بے دلی سے ریسیو کر کے موبائل اس نے کان سے لگا لیا۔ ہائے ارحم، ہاؤ آر یو؟ رینا کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ فائن، تم سناؤ کب واپس آ رہی ہو؟ ارحم نے اس سے پوچھا۔ اسی ہفتے کے اینڈ میں واپس آ رہی ہوں، ہمس خوشی سے بتایا گیا۔ بہت خوش لگ رہی ہو، لگتا ہے کوئی بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے تم نے۔ ہاں ارحم، آج میں بہت خوش ہوں۔ رات اس انٹرنیشنل فیشن ویک میں سب سے زیادہ کلیپنگ میرے ڈریسز کے لیے ہوئی، اور پتہ ہے میری ایک سپر ماڈل کی بی پی اچانک لو ہو گیا، وہ ریمپ پہ جانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، پھر اس کی جگہ میں نے خود ریمپ پہ ماڈلنگ کی، سب نے بہت اپریشیٹ کیا مجھے، اور مجھے تو ماڈلنگ کی آفرز بھی ہو رہی ہیں۔ رینا کی خوشی دیدنی تھی۔ تو کیا اب تم ریمپ پہ ماڈلنگ بھی کرو گی؟ ارحم کو ازحد حیرت ہوئی۔ تو ڈارلنگ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کل ہمارے فیشن شو کو دبئی ٹی وی سے دکھایا جائے گا، تم خود اس شو میں مجھے ریمپ پہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، کیسے کانفیڈنس اور پروفیشنل انداز میں نے کیٹ واک کی ہے۔ رینا ہمس خوشی سے بے قابو ہو کر اسے تفصیل بتا رہی تھی، اور وہ غائب دماغی سے اس کی کامیابی کی داستانیں سن رہا تھا۔ ان کا گھرانہ شروع سے ہی لبرل تھا، وہ جدی پشتی زمیندار تھے اور ہائی کلاس سے ان کا تعلق تھا، مگر اس حد تک وہ ہرگز لبرل نہ تھا کہ اس کی منگیتر نازیبا لباس پہن کر
ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ریمپ پر کیٹ واک کر کے دوسرے مردوں کی غلیظ سوچوں اور گندی نظروں کا مرکز بن جائے۔ وہ اسے ٹوکنا چاہتا تھا مگر رینا نے دوسری طرف اپنی مصروفیت بتاتے ہوئے اسے گڈ بائی کہہ دیا۔ وہ کتنی ہی دیر موبائل ہاتھ میں پکڑے مختلف سوچوں میں غرق رہا تھا۔ مسلسل سٹریس سے اس کو اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ سر کا درد بڑھ گیا۔ گھر آتے آتے اسے ٹمپریچر ہو گیا تھا۔ بہت مشکل سے گاڑی ڈرائیو کر کے وہ گھر آیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو ابرش فون پر غالباً اپنے والدین سے بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر 2 منٹ کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ ارحم جس طرح تھکے ہارے انداز میں اپنے بیڈ پر گرا تھا، ابرش فون رکھ کر تشویش سے اس کے پاس آ گئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ طبیعت بہت خراب ہے، ٹمپریچر ہو رہا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے درد سے اور سر میں شدید درد ہے۔ وہ بے بسی سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بمشکل بولا۔ اس کے چہرے سے ہی اس کی طبیعت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت جوتوں سمیت بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ کوئی میڈیسن لے لینی تھی۔ وہ ششو پنچ میں اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ بہت مشکل سے گھر پہنچا ہوں، میڈیسن کیسے لیتا؟ اس کی آواز میں کپ کپی تھی۔ ابرش نے پائنتی پر پڑا ہوا کمبل اٹھا کر اس پہ پھیلا دیا۔ سر دبا دوں آپ کا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس سے شاید اب بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ابرش پرسوچ انداز میں بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور پھر اس کا سر دبانے لگی۔ اس کے لمس میں ایک جادو تھا۔ ارحم کو لگا جیسے اس کی انگلیاں اس کے سر کا درد سمیٹنے لگی ہوں۔ اسے ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک ارحم کے اندر سوئے ان کے شرعی رشتے کو بیدار کرنے لگی تھی، اور وہ پھر بخار کی شدت یا اس کی قربت کے خوبصورت احساس نے اسے ابرش کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی اس بے خودی اور جسارت پر ابرش کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر ارحم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اب اس ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ ابرش بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ بھلے اس نے ابرش سے نکاش تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، مگر ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے ابرش کے دل میں اس کے لیے کومل اور نرم جذبات تھے۔ ابرش نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ماتھا چیک کیا۔ اس کا بخار اور بھی تیز ہو گیا۔ ابرش نے فکر مندی سے نہایت آہستگی سے اس کے سینے پر رکھے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور پھر اٹھ کر اس کے شوز اتارے اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ بخار کی شدت میں بار بار کچھ بڑبڑاتا ابرش کو جتنی بھی قرآنی آیات زبانی یاد تھی وہ اس پر پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ارحم کو غنودگی میں بھی اس کا موم جیسا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے ایسا لگا جیسے اس کا تپتا وجود، اس کے سر کا درد اور اس کے اندر کی بے چینی ختم ہونے لگی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹے سے اس کے سرہانے بیٹھی اس کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ اس کا بخار اب کم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر آہستگی سے اٹھنے لگی تھی جب ایک بار پھر اس نے ابرش کا ہاتھ تھام لیا تھا اور بند آنکھوں سے بڑبڑایا، "I need you. Please don't go. مجھے سکون مل رہا ہے تمہارے یہاں بیٹھنے سے، میرے پاس رہو۔" اس کے الفاظ، اس کی فرمائش نے ابرش کے خاموش دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ارحم نے اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ اس کا سر اب ارحم کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے بال ارحم کے کندھے اور بازو پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں بازو ابرش کے وجود کے گرد پھیلا رکھے تھے۔ اس کی سانسیں ابرش کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ حیران نظروں سے مسلسل ارحم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی بے خودی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے لمس اور اس کی پناہ میں ابرش کو ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، سو اس نے بھی ارحم کا حصار توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور پھر نہ جانے کب اور کیسے مختلف سوچوں کو سوچتے سوچتے اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ صبح پیاس کی شدت سے ارحم کی آنکھ کھلی اور اپنے پاس اپنے بے حد قریب سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی ابرش کو دیکھ کر ایک دم حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے رات کا ایک ایک منظر، اس کا لمس، اس کی تیمارداری ارحم کے سوئے ہوئے ذہن میں بیدار ہونے لگے۔ دفتن ایک دھیمی سی مسکراہٹ ایک خوبصورت احساس بن کر اس کے لبوں پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر دھیرے دھیرے اس کے خوبصورت ریشم جیسے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ پھر اچانک اسے رینا سے کیا ہوا عہد یاد آیا۔ اس کی سوچوں نے اس کے ہاتھ اور انگلیوں کی گردش روک دی تھی۔ اب اس کے لبوں پر اس دھیمی سی مسکراہٹ کی بجائے ایک سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس کا سر پھر سے بھاری ہونے لگا تھا اور حلق تھا کہ پیاس کی شدت سے سوکھنے لگا تھا۔ ارحم نے خود کو ہلکی سی جنبش دی اور اپنے بازو اس کے وجود سے ہٹا لیے۔ اگلے ہی لمحے ابرش کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ بھی کچی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ گئی۔ شرم اور حیرت کو چھپاتے اور اس سے نظر چراتے ہوئے وہ ایک دم سے اس سے الگ ہوئی اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ "آپ کو کچھ چاہیے تھا؟" "ہاں، پانی۔"
اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے مختصر جواب دیا گیا تو وہ حمز گھبرائے اور شرمائے انداز میں جگ سے گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ تب تک ارحم بھی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ یہ لیں۔ ابرش نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ رات آپ کو بہت تیز بخار تھا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ابرش نے آہستگی سے پوچھا اور ارحم نے لبوں سے گلاس ہٹا دیا۔ بہتر ہوں۔ حمز مختصر جواب۔ وہ خود بھی اندر سے اپنی بے خودی اور بے ساختگی پر خائف ہو رہا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو تو بتائیں۔ ابرش نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ آہستگی سے بولا، اگر ہو سکے تو چائے بنوا دو میرے لیے۔ اوکے، تاج محمد تو ابھی کوارٹر میں ہوگا، میں بنا کر لاتی ہوں۔ اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ چائے کے ساتھ کچھ کوکیز بھی ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوئی۔ تھینکس، ساری رات تم نے میری تیمارداری میں گزار دی۔ ارحم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھینکس مت کہیں مجھے۔ ابرش نے ٹرے اس کے آگے رکھی۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، آپ کی اطاعت مجھ پر واجب ہے۔ وہ ٹرے رکھ کر فجر کی نماز کے لیے وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ گئی اور وہ بے اختیاری سے واش روم کی طرف جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ آفس نہیں گیا تھا اور ریسٹ کر رہا تھا۔ پین کلر کھانے کے باوجود اس کے سر پر ایک بوجھ سا آ پڑا تھا۔ ابرش کو اپنی زندگی سے نکالنے اور رینا کو پھر سے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے فیصلے نے اس کے دماغ کو جکڑ لیا تھا۔ انہی سوچوں اور کشمکش میں اس نے جھنجھلا کر ٹی وی کا ریموٹ اٹھا لیا تھا اور غائب دماغی سے چینل سرچنگ کرنے لگا۔ ابرش باہر نہ جانے کے ان کاموں میں مصروف تھی۔ وہ گزشتہ 2 گھنٹے سے کمرے سے غیر حاضر تھی۔ دبئی ٹی وی پر انٹرنیشنل فیشن شو کی تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ رینائل فروخت کے ڈیزائن کپڑوں پر مختلف ماڈلز ریمپ پہ کیٹ واک کر رہی تھی۔ پھر اچانک ایک جانا پہچانا چہرہ ریمپ پر نمودار ہوا۔ اس ماڈل کے جسم پر برائے نام صرف 2 کپڑے تھے، ایک نہایت مختصر سا بیک لیس اور سلیو لیس بلاؤز پہنے، کمر کے گرد اسی طرح مختصر سی چولی پہنے، نیم برہنہ حلیے میں وہ دونوں بازوؤں پر ٹیٹو بنوائے، وہ ماڈل ایک ادا سے کیٹ واک کرتی اسٹیج کے سرے پہ چند لمحوں کے لیے رکی تھی اور دائیں بائیں حمز اسی ادا سے مڑ کر اس نے فوٹوگرافر سے اور وہاں بیٹھے لوگوں کی مختلف پوز دے کر خوبصورت داد حاصل کی تھی۔ پھر وہ اسی تمکنت سے چلتی ہوئی واپس بیک سٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی پتلی لچکدار برہنہ کمر کو کیمرہ مین فوکس کر کے دکھا رہا تھا۔ ہال میں موجود افراد نے تالیاں بجا کر اسے داد دی تھی۔ کئی منچلوں نے وسلنگ بھی کی تھی اور اس ماڈل کی ماڈلنگ اور حلیہ اور ادائیں دیکھ کر ارحم کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ٹی وی اٹھا کر زمین پر پٹخ دے۔ یہ رینائل فروخت تھی، اس کی خالہ کی بیٹی، اس کی منگیتر، اس کی محبت اور اس کی ہونے والی بیوی۔ وہ ماڈرن ضرور تھا مگر بغیرت ہرگز نہیں تھا۔ غصے سے اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اسے ٹی وی پر اتنے مردوں کی موجودگی میں اس قدر نازیبا لباس اور حلیے میں دیکھ کر ارحم کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے زمین میں گاڑ دے۔ طیش میں اس نے ٹی وی کا ریموٹ نیچے پٹخ دیا۔ دفتر کمرے کا دروازہ کھلا اور ابرش ٹرالی میں لنچ لگائے داخل ہوئی۔ میں آپ کے لیے لنچ یہیں لے آئی ہوں، کچھ کھا لیں تاکہ آپ کو میڈیسن دی جا سکے۔ ابرش ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، واپس لے جاؤ لنچ۔ غصے میں لٹ مار جواب دیا گیا تو ابرش حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر کیوں؟ آپ نے تو صبح بھی ناشتے کے نام پر صرف چائے ہی پی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، پھر کیوں میرے سر پر خواہ سوار ہو رہی ہو؟ لے جاؤ واپس یہ لنچ اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اب کہ وہ نہایت غصے سے اس پہ چلایا تو وہ افسردہ سی ٹرالی لیے واپس مڑ گئی۔ وہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے اس کے لیے خود لنچ بنا رہی تھی اور ارحم نے کیسے 2 منٹ میں اسے بے عزت کر کے کمرے سے نکال دیا تھا۔ آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ آج پھر اسے اپنی بد نصیبی پر شدت سے رونا آیا۔ ابرش کے کمرے سے باہر جانے کے بعد ارحم نے ایک طویل سانس لے کر اپنا سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا لیا۔ رینا کا غصہ اس نے ابرش پہ نکال دیا تھا۔ اب اسے ناحق ابرش کو ڈانٹنے پر افسوس ہونے لگا تھا۔ زندگی نے اسے ایک نئے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ پھر وہ سارا دن یوں ہی اکیلا کمرے میں پڑا رہا۔ ابرش بھی دوبارہ کمرے میں نہیں آئی۔ ارحم شام کو شاور لینے کے بعد باہر نکلا تو وہ لان میں اکیلی بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ اداس شام کی طرح وہ خود بھی خاصی اداس اور ویران سی لگ رہی تھی۔ ارحم گاڑی کی چابی لیے لان میں اس کے قریب سے گزر کر گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ لاشعوری طور پر اس کے کانوں نے اس کا جملہ سننے کی خواہش کی تھی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مگر ابرش نے بھی اس سے پوچھنا گوارا نہ کیا، یہاں تک کہ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر اگلے چند لمحوں کے بعد وہ گیراج سے گاڑی نکال کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اور جب وہ رات کو گھر آیا تو ابرش سو رہی تھی۔ ساری رات بے خوابی میں گزارنے کی وجہ سے صبح ارحم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ جب وہ اٹھا تو ابرش وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھ کر اس کے قریب آئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ابرش نے اس کا حال پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں اب۔ اس نے لہجہ بھر اسے دیکھا۔ سمپل سے سوٹ میں دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے
बालों को चुटिया की शक्ल में समेटे बगैर मेकअप के भी वो बहुत पुरकशिश और पाकीज़ा सी लग रही थी। बेख्तियार वो इसे देख के गया। आज ऑफिस जाते हुए मुझे मैके छोड़ दीजिएगा। मैंने रात बाबा और मामा को बता दिया था कि मैं कुछ दिन माँ और अब्बा के पास रहना चाहती हूँ। वो उंगलियां मसलती हुई इसे बताने लगी। वो बेड से उठते उठते बैठ गया और बगौर इसे देखने लगा। यकीनन आपका बदला पूरा हो गया होगा। मेरे ख्याल में यही मुनासिब वक्त है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। कुछ दिन माँ और बाबा अब्बा के पास रहूँगी, फिर रफ्ता रफ्ता इन्हें आपके और अपने बीच रिश्ते की असल हकीकत बता दूँगी। आप वहीं मुझे तलाक के कागज़ भिजवा देना और रीना से शादी कर लेना। आखिरी जुमला दोहराते हुए इसकी आवाज़ भर आ गई थी। यकीनन इसकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े थे, जिन्हें छुपाने की खातिर उसने फ़ौरन रुख मोड़ लिया था और अपने वार्डरोब से कपड़े निकाले हुए कपड़े हैंड कैरी में रखने लगी। वो कितने ही लम्हे इसे देखता रहा था। कैसी अजीब लड़की थी वो। अरहम ने उसकी मंगनी तड़वाई थी, फिर एक प्लान के तहत साथ इससे निकाह किया और अब वो इससे अपने इंतकाम के बाद हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। तब भी इसके लबों से अरहम ने कोई शिकवा नहीं सुना था, कोई बद्दुआ नहीं सुनी थी। किस कदर खामोशी से इसने अपने अरमानों के कत्ल का सदमा सह लिया था। क्या बीत रही होगी इसके दिल पर। इस सोच और एहसास ने अरहम को बेचैन कर दिया था और फिर वो बेचैन ही रहा। नाश्ता भी उसने बराए नाम किया था। कभी कभी खामोशी इंसान के बाहर नहीं अंदर छा जाती है और लबों पर खामोशी का ताला लग जाता है। अरहम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो गाड़ी में चुपचाप बैठा था जब वो इस घर पर आखिरी अलविदाई निगाह डालते हुए बेआवाज़ रो पड़ी थी। वो इस घर में अरमानों का एक जहान आबाद किए आई थी और अब कैसे उजड़ी हुई खाली दामन और खाली दिल के साथ वापस जा रही थी। किस्मत के इस खेल ने इसे रुला दिया था। हैंड कैरी मुलाजिम ने गाड़ी में रख दिया। जवाद साहब पहुँचते किसके साथ आए थे। अब्रिश बेटा, जल्दी वापस आ जाना। तुम्हारे पापा तुम्हारी तीमारदारी और कंपनी को बहुत मिस करेंगे और हाँ, तुम्हारे बनाए खाने मुझे बहुत याद आएंगे। जवाद साहब ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ फेरा तो वो अपने आंसू छुपाने के लिए सर झुका गई। मैं भी आपको बहुत मिस करूँगी, वो धीरे से बोली। हाँ, तो बस फिर तुम कुछ दिन रह कर आ जाना। हमारी शतरंज की बाजी अधूरी रह गई थी, वो भी मुकम्मल करनी है। जवाद साहब हमस शफ़क़त और प्यार से बोले तो वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए इस बात में सर हिला गई। जीती रहो बेटा, खुश रहो। तुम्हारे आने से मेरा ये नालायक बेटा सुधर गया है। अब इसे ज़्यादा देर आज़ाद नहीं छोड़ना। आपके जवाद साहब ने राजदारी से कहा तो वो सचमुच मुस्कुरा पड़ी। जी बाबा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इसने इजाज़त तलब की तो जवाद साहब मुस्कुरा दिया। अरहम अपने बाप और अब्रिश की बेतकल्फ़ी और बाप बेटी जैसे हकीकी प्यार और मुक़द्दस रिश्ते की झलक देखकर मज़ीद मुतफक्कर हो गया था। वो क्या जवाब बनाकर डैड के सामने अब्रिश को तलाक देगा। डॉक्टर्स ने इन्हें किसी भी टेंशन से दूर रखने की हिदायत कर रखी थी। इनका दिल इस जानलेवा हार्ट अटैक से वाकई कमज़ोर हो गया था। इन्हीं सोचों को सोचते सोचते दोनों के बीच खामोशी से सफ़र तय हो रहा था। एक जगह सिग्नल पर गाड़ी रुकते ही एक फ़कीर गाड़ी के करीब आया। साहब, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा दे। फ़कीर मुसलसल इसे दुआएं दे रहा था। अरहम ने कुछ रुपए वॉलेट से निकाल कर इसे दिए और सिग्नल खुलते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। फ़कीर की दुआओं पे इसके साथ खामोश बैठी ही अब्रिश पहलू बदल कर रह गई और फिर बाकी का सफ़र भी इसी तरह खामोशी से कट गया। यहाँ तक कि गाड़ी अब्रिश के घर के सामने रुक गई और चंद लम्हे अपनी नशिस्त हिल तक नहीं पाई। शायद वो मुंतज़िर थी कि अरहम इससे कुछ कहेगा, मगर वो कहता भी तो क्या कहता। इन दोनों के रिश्ते के बीच प्यार और मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इनका रिश्ता तो पहले ही दिन से उलझन, नफ़रत, हकारत और इंतकाम लेने पर मुबनी था। अब वो गाड़ी से बाहर निकल आई थी। अरहम भी गाड़ी से निकल कर इसका हैंड कैरी निकालने लगा था। हैंड कैरी निकाल कर इसने खामोशी से अब्रिश के पास रख दिया। आप अंदर नहीं आएंगे? इसे पीछे हटते हुए देखकर उसने उम्मीदों मबहम लहजे में पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, आज ऑफिस में एक अहम मीटिंग है, देर हो जाएगी मुझे। वो अपनी बात कहकर गाड़ी की तरफ पलटा। रीना से कहिएगा वो मम्मा और बाबा का बहुत ख्याल रखें। अपना ख्याल रखें कि बाबा हमेशा के लिए मुझे इतना ख्याल रखें कि बाबा हमेशा के लिए मुझे भूल जाएं। वो आखिरी जुमला था जिसे अदा करते हुए वो रो पड़ी थी और अरहम ने यकलख्त फिर से रुख मोड़कर इसे देखा था, मगर तब तक वो हैंड कैरी हाथ में लिए घर के दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी और वो कितने ही लम्हे इसकी पुश्त को देखता रहा। घर से अंदर आकर उसने पलट कर देखा, मगर तब तक वो जा चुका था। वो इसे छोड़ आया था इसके घर। वो इसकी पसंद नहीं थी, वो इसकी मोहब्बत नहीं थी। इसके साथ कोई भी किसी किस्म का जज्बाती ताल्लुक़ ना था अरहम का, मगर फिर भी इसे छोड़ने के बाद इसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसकी अहम चीज़ इससे दूर कर दी गई हो, इससे छीन गई हो। इसका दिल खाली हो गया था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके दिल की तिजोरी वो अपने साथ ही लूट कर ले गई होती। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, वो भी इसके साथ एक बेनाम रिश्ता ही था, मगर वो ना जाने कब और कैसे चंद दिनों में इसकी ज़रूरत बन गई थी।
انہی سوچوں میں غرق وہ آفس پہنچ گیا۔ آج کی میٹنگ اس نے کینسل کر دی تھی۔ وہ ذہنی طور پر فریش نہیں تھا۔ خود کو مصروف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے کرتے صبح سے رات ہو گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بے ساختہ اس کی نظر اس صوفے پر پڑی جہاں وہ سکڑی سمٹی ہوئی سوئی ہوتی تھی۔ وہ بے دلی سے چینج کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گیا۔ بڑے سکون سے رخصت تو کر دیا اس کو، پھر اس کے بعد محبت نے انتہا کر دی۔ ارحم کو بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اسے 3 دن پہلے کی وہ رات یاد آئی جب وہ بخار میں گھر آیا تھا اور وہ کتنی ہی دیر اس کا سر دباتی رہی تھی۔ بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھتی رہی تھی۔ اس کی یاد کا احساس اتنی شدت لیے ہوئے تھا کہ وہ لیٹا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ موبائل اٹھایا اور پھر پرسوچ انداز میں موبائل واپس رکھ دیا۔ دل کے موسم پر خزاں اتر آئی تھی جیسے، نہ جانے اس کے دل کے آنگن میں وہ کب دبے پاؤں اتر آئی تھی کہ اسے اب اپنے آنگن سے نکالنا ارحم کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اسی کشمکش اور بے پناہ سوچوں میں وقت چند دنوں کو نکل گیا۔ رینا دبئی سے واپس آ گئی تھی اور اسی رات ارحم نے اسے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے اس نے رینا کو ڈنر پہ انوائٹ کیا تھا۔ وہ ریزرو کروائی ٹیبل پہ پہلے سے موجود تھا جب وہ ڈارک بلو ساڑی میں ملبوس آدھے گھنٹے کے بعد اس ٹیبل پر آئی جہاں ارحم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہائے ڈارلنگ، کیسی ہو؟ رینا ہمیشہ کی طرح بے تکلفی سے اس کے گلے لگی۔ فائن۔ آج ارحم کے لہجے اور انداز میں گرم جوشی نہ تھی۔ مجھے مبارکباد نہیں دو گے؟ دبئی میں اتنا زبردست رسپانس ملا میرے ڈریسز کو، میری تھیم کو۔ وہ پرجوش انداز میں بولتی ہوئی اس کے مقابل چیئر پر بیٹھ گئی۔ مبارک ہو، ایک بار پھر مختصر جواب دیا گیا۔ خالی مبارک سے کام نہیں چلے گا، اس گھٹیا اور اسٹوپڈ لڑکی کو فوری طلاق دو تاکہ ہم دونوں اپنی خوشیوں کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ رینا نے ٹیبل پر جھک کر اپنے مقابل بیٹھے ارحم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ اس کی ساڑی کا آگے اور پیچھے سے گلا اس قدر ڈیپ تھا کہ حال میں موجود بہت سے مرد چور نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، وہ شروع سے ہی ایسے ڈریسز پہنتی آئی تھی۔ شاید ابرش کو دیکھ دیکھ کر اسے احساس اب ہوا تھا۔ اس نے نوٹس اب کیا تھا کہ لفظ عورت کا اصل مطلب کیا ہے۔ ابرش اس کی شرعی بیوی تھی اور اس نے کبھی گھر میں بھی شانوں سے دوپٹہ نہ اتارا تھا، اور وہ تھی کہ پبلک پلیس پر ایسے نازیبا ڈریسز پہن کر آ جایا کرتی تھی۔ بس میں سفر کے دوران محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ارحم کا کندھا ابرش سے ٹچ ہوا تھا اور اسپیڈ بریکر کے باعث وہ ابرش سے ٹکرایا تھا، تو اس کا رد عمل کس قدر خوفناک تھا کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ یہ اس کی اپنی آبرو کی حفاظت تھی، اور اس نے انٹرنیشنل میڈیا پہ برہنہ لباس پہن کر ریمپ پر ماڈلنگ کر کے اپنے ساتھ ساتھ ارحم کی غیرت کو بھی خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی ایسی شہرت پر کس قدر خوش دکھائی دے رہی تھی، وہ اسے محض دیکھ کر رہ گیا۔ ارحم، کیا بات ہے؟ تم کچھ خفا سنجیدہ دکھائی دے رہے ہو۔ آئی نو تم مجھ سے خفا ہو کہ وہاں جا کر میں تم سے رابطہ نہیں رکھ سکی، تم سے زیادہ ٹچ نہیں رہ سکی۔ آئی سویئر ڈارلنگ، وہاں میں اس قدر مصروف رہی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ اینی وے چھوڑو ان باتوں کو، تمہیں ایک اور گڈ نیوز سناتی ہوں۔ اس فیشن شو میں انڈیا کے مشہور فلم ڈائریکٹر مہیش گوتم نے بھی شرکت کی تھی، اور انہوں نے مجھے اپنے آنے والی فلم کی ہیروئن کے ڈریسز ڈیزائن کرنے کی آفر کی ہے۔ اس سلسلے میں اگلے مہینے انڈیا جا رہی ہوں۔ اپنی فتوحات کی تفصیل بتاتے ہوئے رینا خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ جوش تھا، خوشی تھی اور ایکسائٹمنٹ تھی۔ سارے فیصلے تم نے خود ہی کر لیے کہ تمہیں فیوچر میں کیا کیا کرنا ہے؟ مجھ سے ایک بار بھی پوچھنا، اجازت لینا یا رائے لینا تم نے گوارا نہیں کیا؟ یہ حیثیت ہے میری تمہاری لائف میں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ارحم کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کم آن ارحم، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میری اچیومنٹ صرف میری نہیں، ہم دونوں کی ہے۔ رینائل نے ازحد حیرت سے ارحم کو دیکھا۔ تمہاری اس طرح کی فتوحات اچیومنٹ مجھے ہرگز بھی خوشی نہیں دے سکتی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ریمپ پر اتنا گھٹیا ڈریس پہن کر ماڈلنگ کرنے کی؟ شرم آ رہی تھی مجھے تمہارا حلیہ دیکھ کر۔ وہ تو جیسے پھٹ ہی پڑا تھا۔ ارحم، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اتنے تنگ نظر کب سے ہو گئی؟ یقیناً اس گھٹیا اسٹوپڈ مولوی کی اولاد اور 2 ٹکے کی لڑکی نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہوگا۔ رینا بھی اس کی بات سن کر بفر گئی تھی۔ مجھے تمہارے خلاف کسی نے بھی نہیں بھڑکایا۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھ سے اپنا ریلیشن شپ برقرار رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں اس طرح کی بیہودہ ایکٹیویٹیز چھوڑنی ہوگی۔ اور ہم نے بات مختصر کرتے ہوئے گویا اپنا فیصلہ سنا تو وہ مزید غصے میں آ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا بیہودہ ایکٹیویٹیز سے؟ مطلب تم اچھی طرح سے سمجھتی ہو، تم آئندہ ماڈلنگ نہیں کرو گی اور نہ ہی انڈیا جاؤ گی۔ اس کا انداز ہوس دو ٹوک تھا۔ اچھا، تو تم ایک گھٹیا اور 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ رہ کر ایک گھٹیا اور تنگ ذہن میں مرد کی طرح مجھ پہ حکم چلاؤ گے، مجھ پہ پابندیاں لگاؤ گے؟ رینا کو اس بدلے ہوئے ارحم کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، شدید حیرت۔ یہی سمجھ لو، مجھے یہ سب پسند نہیں، تم نے جو کرنا ہے وہ ایک لمٹ میں رہ کر کرو۔
ارحم کا انداز ہمس فیصلہ سنانے والا تھا۔ رینا اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سیدھی طرح کہو کہ تم اب مجھ سے کنارہ کشی چاہتے ہو، اس طرح کے جواز بنا کر یہ تعلق کیوں ختم کر رہے ہو؟ میں بلا وجہ جواز نہیں بنا رہا ہوں، صرف تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ تمہارے لیے میں نہیں تمہارا کیریئر اہم ہے، یہی نظر آ رہا ہے مجھے۔ وہ بھی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا تھا۔ ایکچولی تم میری پاپولیرٹی سے جیلس ہو گئے ہو۔ پھر سن لو ارحم چودھری، میں تمہاری نام نہاد ایگو اور غیرت کے لیے اپنا فیوچر داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ ایکچولی تمہیں اس گھٹیا اور نیچ گھرانے کی ابرش جیسی بیوی ہی چاہیے تھی، جسے ساری زندگی تم اپنی کنیز سمجھ کر اس پر حکم چلاتے اور وہ تمہاری ہر بات پر لبیک کہہ کر تمہارے تھپڑ تک برداشت کرتی۔ بٹ سوری اگین، میں رینائل فاروق ہوں، جنرل فاروق کی بیٹی، پیرس سے فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کر کے آئی ہوں، اس 2 ٹکے کے صوبے دار کی بیٹی ابرش نہیں، جسے تم جب چاہو اپنی زندگی میں شامل کرو گے، جب چاہو گے فارغ کر دو گے۔ مجھے انٹرنیشنل لیول پر اپنا فیوچر بنانا ہے، تمہاری یہ پابندیاں، تمہارا یہ ریلیشن میری راہ میں رکاوٹ ہرگز نہیں بن سکتا، چاہے اس کے لیے مجھے تم سے اپنا یہ نام نہاد ریلیشن ختم ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ رینا غصے میں اپنی بات مکمل کر کے اپنا پرس ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے ٹن فن کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، اور وہ چند لمحے حیرت سے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ یہ تھی ان دونوں کے بیچ محبت، وہ محبت جو شاید زبان کا ایک چسکا تھی۔ اپنے کیریئر کے لیے وہ کیسے چند لمحوں میں اپنے اور ارحم کے تعلق کو وہ اپنے پیروں تلے رونت گئی تھی۔ اپنے اور اس کے بیچ محبت کی حقیقت نے اسے شاک کر دیا تھا۔ کچھ رشتوں پر ہمیں بڑا مان ہوتا ہے، اور جب ان کا مال پل بھر میں ٹوٹ جاتا ہے تو ہم خود بھی اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنے اندر اپنے بکھرے وجود کی کرتیاں اٹھائے گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رینا کے الفاظ نے اسے بہت بلندی سے گرایا تھا، بہت ہرٹ کیا تھا۔ کیا بات ہے ارحم بیٹا، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم بہت چپ چپ سے رہنے لگے ہو، نہ ٹھیک سے کچھ کھا رہے ہو نہ بول رہے ہو، کس بات کی ٹینشن ہے تمہیں؟ ناشتے کی میز پر وہ ناشتے کے نام پر صرف چائے پی رہا تھا جب سمرین بیگم نے سلائس پر جیم لگا کر ارحم کی طرف بڑھاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں موم، آپ کا وہم ہے۔ اس نے سمرین بیگم کے ہاتھ سے سلائس لیتے ہوئے ٹالا۔ ماں کا وہم بلا وجہ نہیں ہوا کرتا۔ اگر تم رینا کے لیے اپسیٹ ہو تو میں بنٹی سے تمہارے اور رینا کے رشتے کی بات کرتی ہوں، تم اس سے شادی کر لو، یہی تمہاری اداسی کا حل ہے۔ سمرین کے مشورے پر جواد چودھری کا ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ رک گیا تھا۔ خود ارحم بھی چند لمحے حیرت سے سمرین بیگم کو دیکھتا رہ گیا۔ رینا سے میرا بریک اپ ہو چکا ہے، اب وہ میری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ارحم کے جواب نے جواد چودھری کے لبوں پر دھیرے سے مسکراہٹ کھلا دی۔ تو پھر کیا تم ساری زندگی اس ابرش کے ساتھ زندگی گزارو گے؟ سمرین بیگم کو ارحم کے جواب نے حیران کر دیا تھا۔ فار گاڈ سیک موم، آپ ہر وقت ابرش کو اس طرح انسلٹنگ انداز میں کیوں مخاطب کرتی ہیں؟ ایسا کیا گھٹیا ہے اس میں؟ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، لفظ عورت کی پاسداری کرنے والی، میرے ماں باپ کا احترام کرنے والی ایک دیندار گھرانے کی دیندار لڑکی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے، جو آپ سے 1000 بار اپنی انسلٹ کروا کر بھی آپ کا احترام کرنا نہ چھوڑے؟ اس کے لیے ایسے الفاظ عطا کرنا قطعی مناسب نہیں۔ ارحم کے الفاظ سن کر سمرین بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ خیریت، آج بڑی وکالت ہو رہی ہے بیوی کی، لگتا ہے اس کی جدائی دماغ پر اثر کر گئی ہے تمہارے۔ سمرین بیگم کے سخت لہجے پر جواد صاحب بھی بول اٹھے۔ ارحم ٹھیک کہہ رہا ہے سمرین، تمہیں اپنے رویے میں بدلاؤ لانا چاہیے، اور کیوں ارحم اسے مس نہ کرے؟ ابرش بیوی ہے اس کی، بلکہ ارحم میری مانو تو آج کل میں ابرش کو واپس لے آؤ یار، اس گھر میں مزہ نہیں آ رہا ابرش کے بغیر۔ وہ روز میری خوشی کی خاطر شطرنج کی بازی جان بوجھ کر ہار جاتی تھی۔ کافی دنوں سے اس کے ہاتھ کا آلو گوشت بھی نہیں کھایا میں نے، اور ویجیٹیبل سوپ تو وہ ایسا بناتی ہے کہ آج تک تاج محمد بھی نہیں بنا سکا۔ جواد چودھری کسی بچے کی طرح اس کی خوبیاں گنوانے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس لڑکی نے چند دنوں میں ایسا کون سا جادو کر دیا اب باپ بیٹے پر کہ ہر وقت ابرش کی گردان پہ کان پک گئے ہیں میرے۔ سمرین بیگم ناشتے کی ٹیبل پہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارحم تعصب سے ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائے گی تمہاری ماں، بھانجی یہ محبت کا بخار اترنے میں کچھ دن لگیں گے، پھر یہ ابرش کے رویے اور اس کی محبت و احترام کے آگے خود بخود ہتھیار پھینک دیں گی۔ جواد چودھری نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے ارحم کو تسلی دی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا اور آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آفس جاتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ مسلسل اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ ارحم کو خود حیرت ہو رہی تھی، جس لڑکی کے بغیر رہنے کا وہ تصور تک نہ کر سکتا تھا، اسے اپنی زندگی سے نکالتے ہوئے اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم غلط راستے کو اپنی منزل سمجھ لیتے ہیں، کچھ غلط لوگ ہمیں زندگی کا اصل مفہوم سمجھا دیتے ہیں، ہم پہلے سے بہتر دیکھنے لگتے ہیں۔ رینا نے بھی اسے بہتر دیکھنا سکھا دیا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک غلط راستہ اور غلط منزل تھی، جس پر پہنچنے سے پہلے ہی ارحم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت دنوں سے مختلف سوچوں نے اس کے دماغ
خوب بری طرح سے الجھا رکھا تھا۔ اب فیصلہ کرتے ہی جیسے وہ ریلیکس ہو گیا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے گاڑی میں FM آن کیا تھا۔ خوبصورت شاعری اور آواز نے ابریش کے ساتھ گزرے تمام لمحات کو پھر سے تازہ کر دیا۔ ترک تعلق پہ رویا نہ تو نہ میں، لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، عداوتیں تھی تغافل تھا رنجشیں تھی، مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی۔ آج اس نے خود سے اعتراف کر لیا تھا کہ عورت کی عزت اس کا پردہ ہوتا ہے اور مرد کی عزت ایک اچھی باحیا اور پاکیزہ عورت کا ملنا، اور ابریش کا اس کی زندگی میں اچانک شامل ہونا اس کے لیے خدا کا ایک کرم تھا۔ اسے اس لڑکی سے نفرت تھی، پھر اللہ نے اس کی نفرت ایک موم کی طرح جلا کر اس کی جگہ خوبصورت رفاقت کی طلب کا احساس بیدار کر دیا تھا۔ وہ اس کی محبت نہ تھی مگر اس کی عادت اور ضرورت بن گئی تھی۔ عادتیں اور ضرورتیں بعض دفعہ محبت سے بھی زیادہ جان لیوا اور خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی نفرتوں کا سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے۔ حسد اور انتقام کا جذبہ انسان سے وہ سب کچھ کرواتا ہے جس کی خود انسان بھی توقع نہیں کر سکتا۔ کبیر قریشی 5 برس کے تھے جب ان کے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی ماں اور باپ دونوں نے دوبارہ اپنے گھر بسا لیے تھے۔ وہ اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے، مگر ماں باپ کے الگ ہونے اور گھر ٹوٹنے کے دکھ نے ان کے ننھے سے دل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور انہیں بہت دکھ سے ہمکنار کر دیا۔ ان کے لبوں پر ایک جامد چپ نے بسیرا کر لیا اور بچپن میں ہی ان کی زندگی سے بچپن رخصت ہو گیا، اور پھر رہی سہی کسر ان کی نئی ستیلی ماں نے پوری کر دی، جس نے آتے ہی ان سے باپ کی شفقت اور قربت بھی چھین لی، اور اپنے باپ کے پاس بیٹھنے، ان کے ساتھ ہنسنے بولنے، باتیں کرنے، کھانا کھانے کے لیے بھی ترس گئے تھے۔ ان کے ننھے سے وجود کو مکمل طور پر نوکروں کے سپرد کر دیا گیا۔ یوں چھوٹی چھوٹی محرومیاں بہت بڑا خلا، غصہ، بغاوت بن کر ان کے دل میں جمع ہونے لگیں۔ جس دن ستیلی ماں کے بطن سے کمال قریشی پیدا ہوئے، اس دن کبیر قریشی اپنے باپ امتیاز قریشی اور ستیلی ماں آمنہ بیگم کے چہرے پہ بے انتہا خوشی کے آثار دیکھ کر اور بجھ گئے۔ گھر میں آنے والے اس چھوٹے سے بیبی کمال قریشی نے ستیلی ماں کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کی بھی بھرپور توجہ حاصل کر لی۔ انہیں اس ننھے بچے کمال قریشی سے نفرت ہونے لگی، جس نے آ کر کبیر قریشی کا رہا سہا سکون بھی برباد کر دیا۔ اس ننھے بچے کمال قریشی کے ناز نخرے اٹھائے جاتے۔ آمنہ بیگم ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ مگن اور مصروف رہا کرتی تھی اور کمال قریشی کی کوئی خواہش رد نہیں ہونے دیتی تھی۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ کبیر قریشی کے دل میں اپنی ستیلی ماں اور کمال قریشی کے لیے بے انتہا نفرت، حسد اور غصہ بڑھتا چلا گیا، مگر ان کے لب ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ انہوں نے کمال سے اپنی نفرت کا بھی اظہار نہیں کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ کمال قریشی اپنی ماں کے بالکل برعکس تھے اور ماں کے ڈانٹنے اور منع کرنے کے باوجود کبیر قریشی سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا رہا۔ کبیر قریشی کے دل میں نفرتوں کا ایک جہان آباد ہو گیا تھا، جسے مسمار کرنا گویا ان کے اپنے بس میں نہ رہا تھا۔ حد تو اس دن ہوئی جب آمنہ بیگم نے اپنی چالاکی سے امتیاز قریشی سے ان کی جائیداد کا 1/3 حصہ کمال قریشی کے نام کروا لیا۔ اس زیادتی پر کبیر قریشی نے اس دن کمال کو برباد کرنے کی قسم کھائی تھی۔ امتیاز قریشی دل کے مریض تھے، سو جائیداد کی تقسیم کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے تھے۔ ان کے بعد آمنہ بیگم بھی کچھ سال ہی زندہ رہیں اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ دونوں بھائی جوانی کی دہلیز پار کر چکے تھے اور عملی زندگی میں قدم رکھ چکے تھے۔ کبیر قریشی اپنی پسند سے عالیہ بیگم سے شادی کر چکے تھے اور انہوں نے اپنی گاڑیوں کا بزنس بھی شروع کر لیا تھا۔ کمال قریشی نے اپنی محنت، لگن اور قسمت کے دھنی ہونے کے باعث جلد ہی بزنس میں دن دگنی اور رات جگنی ترقی کرنا شروع کر دی، اور ان کی یہ ترقی کبیر قریشی کو کسی صورت بھی ہضم نہ ہو رہی تھی۔ ان کے اندر نفرتوں کا الاؤ جل رہے تھے۔ کمال کی ترقی اور بے حساب دولت میں اضافہ ہوتا دیکھ کر کبیر قریشی نے عالیہ بیگم کو اعتماد میں لے کر انہیں ان کی چھوٹی بہن صبرین کو کمال قریشی کے گرد اپنی جھوٹی محبت کا جال پھینک کر اسے پھنسانے اور انہیں برباد کرنے کا پلان بنایا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جسے اللہ بچانا چاہے وہ اس کا انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ویسے بھی ان سے زیادتی ان کی ستیلی ماں نے کی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے وہ کمال قریشی کو برباد کرنے پر تل گئے تھے۔ عالیہ بیگم کی چھوٹی بہن صبرین نے کمال قریشی کو متاثر کرنے اور انہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا ہر حربہ آزمایا تھا، مگر صبرین کے حربے اور اس کی انتھک محنت تب کارگر ثابت ہوئی جب کمال قریشی کے دل میں ان کی کلاس فیلو مہرین کی محبت نے اپنے ڈیرے نہ ڈال رکھے ہوتے۔ کمال قریشی نے مہرین سے شادی کر لینے کے بعد کبیر اور عالیہ کا یہ پلان بھی ناکام ہو گیا۔ قسمت کی ستم ظریفی کے 2 جڑواں بچوں کی پیدائش کے بعد مہرین بیگم کو کینسر جیسی جان لیوا بیماری نے آ لیا اور زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکیں اور جلدی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کے بعد بھی عالیہ اور کبیر نے کمال کو دوسری شادی کر لینے پر بہت اکسایا۔
صبرین نے پھر سے کمال کے اوپر اپنی مکار محبت کا جال پھینکا، مگر دوسری بار بھی نے منہ کی کھانی پڑی۔ کمال کو مہرین سے انتہا کی محبت تھی اور انہوں نے تو دوسری شادی نہ کرنے کی جیسے قسم کھا رکھی تھی۔ وقت تیزی سے اپنی منازل طے کر رہا تھا۔ نفرت اور حسد کا پودا پروان چڑھتے چڑھتے ایک تناور درخت بن گیا تھا، جس کی مثال مرسل قریشی کی حد درجہ برین واشنگ تھی۔ کبیر قریشی نے نہایت چالاکی سے مرسل کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی بجائے کمال کے ساتھ اس کے بزنس میں انوالو کر دیا تھا۔ انہی دنوں زنین اور زناش لندن سے چھٹیاں گزارنے پاکستان آئے۔ ان دونوں کی برتھ ڈے والے دن کبیر قریشی نے زنین کو قیمتی سپورٹس کار گفٹ کی۔ وہ اس کار میں خوشی خوشی گھر سے نکلا تھا اور پھر زندہ واپس نہ آیا۔ زنین کی موت بظاہر ایکسیڈنٹ سے ہوئی تھی، مگر وہ ایکسیڈنٹ کبیر قریشی نے کروایا تھا۔ انسان جب انتقام پر اترا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے، انسانیت کا رتبہ پامال کر دیتا ہے۔ کبیر قریشی بھی جانور بن گئے تھے، ایک چیرنے پھاڑنے والے جانور۔ جوان بیٹے کی اچانک حادثاتی موت نے کمال کو ادھموا کر دیا تھا۔ وہ کئی ماہ نیم پاگلوں کی طرح خود سے، اپنے گھر سے اور بزنس سے بیگانہ رہے۔ اس دوران مرسل نے ان کے بزنس میں گھس کر مکڑی کی مانند ایک ایسا جال بن دیا تھا کہ کمال قریشی جب مکمل طور پر صحت یاب ہو کر دوبارہ اپنے بزنس کی طرف آئے تو وہ جس طرف پاؤں رکھتے وہ بری طرح سے پھنس جاتے اور انہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ کبیر اور مرسل اپنا ہر کام اتنی صفائی اور مکمل ثبوت مٹا کر کرتے کہ کمال کو بھی ان پر 1% بھی شک نہ ہوا تھا۔ ان کا بزنس اب آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہا تھا۔ کمال قریشی کی بزنس سے توجہ ہٹانے اور انہیں ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے مرسل نے وکرم راتھوڑ نامی انڈر ورلڈ کے ڈان کا فرضی کردار تخلیق کیا، جو سنگاپور میں مرسل کا ایک خاص بندہ پس پردہ رہ کر کمال قریشی کو زناش کے قتل کی دھمکیاں دیتا اور بیرون ملک ان کی کوئی بھی ڈیل طے ہونے سے پیشتر انہیں اس ڈیل سے سبکدوش ہونے پر اکساتا۔ کبیر قریشی اور مرسل قریشی نے کمال کے کاروبار سے لوٹ مار کر کے اپنا نیٹ ورک اتنا وسیع بنا لیا تھا کہ کمال کو دن بدن لاکھوں کا نقصان ہونے لگا۔ کمال کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مرسل ایک بیٹے کا کردار نبھاتے نبھاتے ان کے بزنس میں شامل ہو کر ان کے ساتھ کیا کر رہا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وکرم راتھوڑ کے فرضی کردار کی وحشت، اس کے جرائم کے لمبے ہاتھوں کی کہانیاں، اس کا خوف و ہراس، دہشت اور ظلم کی داستانیں مرسل نے کمال قریشی کو سنا سنا کر انہیں شدید ذہنی دباؤ کا شکار کر رکھا تھا۔ مرسل کا زناش سے منگنی کر لینے کا ڈرامہ بھی ایک ڈھونگ تھا۔ اسے ایک رتی بھر بھی زناش سے ہمدردی اور دلچسپی یا محبت نہ تھی۔ اس کی نظر میں زناش ایک سائیکو لڑکی تھی جسے شوہر کی بجائے کسی ماہر نفسیات کی ضرورت تھی۔ مرسل اپنی کینیڈا میں مقیم صبرین خالہ کی بیٹی زوئے کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کا خواہش مند تھا۔ زناش جیسی مینٹل لڑکی سے اسے نفرت تھی۔ اب کبیر قریشی اور مرسل کا ٹارگٹ زناش تھی۔ وہ زناش کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ زناش کی موت کے بعد کمال قریشی نے تو ویسے ہی مر جانا تھا یا پاگل ہو جانا تھا، اس لیے انہوں نے کمال کی بجائے زناش کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا، کیونکہ کمال کے رہے سے کاروبار اور کروڑوں کی پراپرٹی پر قابض ہونے کے لیے انہیں کمال کے سگنیچرز کی ضرورت تھی۔ کبیر کمال کو اس لیے ختم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ کمال کو سسک سسک کر مرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، جیسے کمال کی ماں بچپن میں کبیر کو سسکایا کرتی تھی، جیسے آمنہ بیگم کبیر کو ترسایا کرتی تھی ہر چیز کے، حتیٰ کہ اس کے باپ امتیاز قریشی کی شفقت اور محبت کے لیے بھی۔ ان کا پورا بچپن اور جوانی محرومیے میں گزری تھی۔ وہ محرومیاں اب وہ کمال کا مقدر بنانا چاہتے تھے۔ وہ انہیں اذیتوں اور سے گزارنا چاہتے تھے جن سے وہ گزرا کرتے تھے۔ آمنہ بیگم نے انہیں گھر سے اٹھا کر بورڈنگ اسکول میں پھینکا تھا، جہاں وہ 10 سال اپنے باپ کی شفقت سے محروم رہے تھے۔ اب وہ کمال کی رہی سہی زندگی کسی مینٹل ہاسپٹل کی نظر کرنا چاہتے تھے۔ کبیر انتقام میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ ان کی تلخیوں سے بھری زندگی کے ذمہ دار کمال قریشی نہیں تھے۔ ان کی سوتیلی ماں آمنہ بیگم تھی۔ ان کے سگے باپ امتیاز قریشی تھے، جو کسی غلام کی طرح آمنہ بیگم کا ہر حکم مانتے چلے جاتے تھے۔ جس طرح ایک چھوٹا سا لیموں اپنے سے کئی گنا زیادہ دودھ کو خراب کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں مستقبل میں ہمیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ وہ غلطیاں آمنہ بیگم اور امتیاز قریشی سے ہوئی تھیں، مگر سزا کے لیے کبیر نے کمال کو چن لیا تھا۔ یہ ان کی غلطی تھی۔ جب انسان خود غلط ہو جائے تو اسے اپنی غلطیاں کہاں نظر آتی ہیں؟ کہتے ہیں جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ وہ دن بھی زندگی کی کچھ ایسی ہی حقیقتیں سامنے آنے جانے کے لیے دن تھا۔ کمال قریشی کو کافی دن گزر گئے تھے کبیر قریشی سے ملے ہوئے، اس لیے وہ اچانک ہی انہیں بغیر بتائے کبیر ہاؤس آئے اور ٹی وی لاؤنج سے آتی تینوں افراد کی آواز نے کمال قریشی نے قدم ٹی وی لاؤنج سے باہر لابی میں ہی روک لیے تھے۔ اچھا وہ جدہ مر گیا، ورنہ حوالات میں اسے بھی ہمیں خود مروانا پڑتا۔ کبیر قریشی نے کافی کا سپ لے کر کہا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر ڈیڈی ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ مرسل نے کافی کا مگ سامنے ٹیبل پر رکھا۔ کیسی بات؟ کبیر قریشی نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ جدے کا موبائل آخر گیا تو کہاں گیا؟ اس کے مرنے سے پہلے آخری بات میری اس سے بات ہوئی تھی۔ مرسل کے انداز میں تجسس تھا، تفکر تھا۔ ہاں یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آ سکی۔ پوسٹ مارٹم کے دوران بھی اس موبائل کا
कोई सुराग नहीं मिला। कबीर कुरैशी अब सिगार सुलगाने लगे थे। ये भी तो हो सकता है कि जेदे की पॉकेट से भागते हुए मोबाइल लॉन में ही कहीं गिर गया हो। कॉफ़ी पीती हुई आलिया बेगम ने तफक्कुर से क्यास किया। हाँ, बिल्कुल ही हो सकता है। मुरसल ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते हुए हवस फिक्रमंदी से तायद की। अगर वो मोबाइल कमाल पैलेस में किसी मुलाजिम के हाथ लग गया तो वो मोबाइल कमाल तक पहुंच गया तो बहुत मसला हो जाएगा। कबीर कुरैशी ने सिगार का कश लेते हुए खदशा जाहिर किया। यस डैडी, हमें फ़ौरन इस मोबाइल को वहाँ से ढूंढना होगा। मुरसल की बात पर कबीर ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। आलिया, तुम किसी भी तरह कमाल पैलेस जाकर वहाँ के दिगर मुलाजमा को पैसों का लालच देकर जल्द अज जल्द वहाँ से मोबाइल ढूंढने की कोशिश करो, मगर याद रहे मरियम खातून को इस काम की भनक ना पड़े। वो कमबख्त बड़ी वफादार है कमाल की। कबीर कुरैशी ने सिगार एशट्रे में मसलते हुए आलिया बेगम को तनबीह की। आप इस बात की फ़िक्र मत करें कबीर, मैं भी आपकी ही बीवी हूँ। आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का खाली मग टेबल पर रखते हुए इतरा कर कहा। डैडी, वफादारी से याद आया, ये कमबख्त को मैल अगर मज़ीद जोनाश के साथ रहा तो जोनाश को रास्ते से हटाना मुश्किल हो जाएगा हमें। वो ब्लडी बास्टर्ड भी खासा वफादार है इन बाप बेटी का। 2 बार अपनी जान पर खेलकर जोनाश को बचा चुका है। जोनैन को जिस तरह आपने आसानी से मौत की नींद सुला दिया था, जोनाश को इसके पास ऊपर पहुंचाने में हमें इतनी ही देर हो रही है। मुरसल के अंदाज में झंझलाहट और लहजे में बेजारियत थी। लॉबी में खड़े कमाल कुरैशी के औसान खता हो रहे थे इनकी गुफ्तगू से। वो तो बड़े भाई से मिलने आए थे, मगर यहाँ आकर इनकी गुफ्तगू सुनकर इस जानलेवा इंकशाफ ने इनकी जान खींच ली थी। इनका भाई और भतीजा इनके इकलौते बेटे की जान ले चुके थे और अब वो जोनाश की जान लेना चाहते थे। इनके इर्द गिर्द झक्कर से चल रहे थे। वो अपनी हिफाजत के लिए हमेशा पिस्टल अपने साथ रखते थे। शदीद तैश के आलम में टीवी लाउंज में दाखिल हुए। यू ब्लडी बास्टर्ड, आस्तीन के सांप, अब ऊपर जाने की बारी तुम लोगों की है। शैतान की औलाद, लानत है मुझ पर। मैं सांपों को दूध पिलाता रहा और वही मुझे और मेरी मासूम औलाद को डसते रहे। मैं जान से मार दूंगा तुम सबको। कमाल कुरैशी दरवाजे में खड़े इन तीनों पे पिस्टल ताने अचानक इनके सामने आ खड़े हुए। टीवी लाउंज में मौजूद तीनों अफराद के छक्के छूट गए। वो तीनों बेसाख्ता अपनी नशिस्तों से उठ के कमाल, मेरे भाई, ये तू क्या कर रहा है? तो तुझे गलत फहमी हुई है। तू गलत समझ रहा है हमें। हम तो तेरे अपने हैं। कमाल, तू ये पिस्टल नीचे कर। कबीर कुरैशी इस अचानक अफ्तार पर बुरी तरह से घबरा गए थे। कमाल के हाथ से पिस्टल था और इनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। शट अप जलील इंसान, मैंने तुझे अपने बड़े भाई की बजाय बाप का दर्जा दिया और तू क्या निकला? जालिम इंसान, तूने मेरे जोनैन का कत्ल करवाया और अब मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमाल कुरैशी ने चीख कर कहा और फिर अगले ही लम्हे कबीर कुरैशी के सीने से खून का फवारा निकल पड़ा था और वो कराहते हुए सोफे पर गिर गए थे। आलिया बेगम खौफ से चीखती हुई कबीर कुरैशी की तरफ लपकी थी। मुरसल नहायत गमो, गुस्से और तैश में कमाल कुरैशी पर झपटने के लिए आगे बढ़ा तो कमाल कुरैशी ने इसी लम्हे यके बाद दिगरे मुरसल पर फायर किए। मुरसल लड़खड़ाकर वहीं गिर गया और खून में लथपथ हो गया। आलिया बेगम अब रोती चीखती हुई पागलों की तरह कबीर को छोड़कर मुरसल की तरफ लपकी थी। टीवी लाउंज में आलिया बेगम के कुरलाने और चीखने की आवाज़ें गूंज रही थी। कमाल कुरैशी अब एक तवील सांस लेते हुए आलिया बेगम से मुखातिब हुए थे। तुम्हें मैं खुद जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि तुम अपने जवान बेटे और शोहर की मौत का हर रोज़ मातम करो। तुम्हें पता चले कि जवान बेटे की नागहानी मौत का दुख क्या होता है। वो दुख अंदर से किस तरह दीमक बनकर माँ बाप को खाता है। कमाल कुरैशी ने पिस्टल अब नीचे कर ली थी। कबीर हाउस के तमाम मुलाजिम फायर की आवाज़ सुनकर इकट्ठे हो गए थे, मगर तब तक सब खत्म हो चुका था, सब कुछ। कमाल कुरैशी जिस तरह आंधी तूफान बनकर आए थे इसी तरह वापस भी चले गए। कबीर हाउस में आलिया बेगम की चीखें गूंज रही थी। बुराई का एक ना एक दिन तो ये अंजाम होना ही था। जुल्म के हाथ कितने ही लंबे क्यों ना हों, एक दिन इसकी पकड़ ज़रूर होती है। और फिर हसद में जो आग हम दूसरों के लिए जलाते हैं एक दिन इसी में खुद जलकर खाकस्तर हो जाते हैं। वो अपने बंदों को जांचता है, परखता है, देखता है, इंसान को बार बार समझने का, इसे सुधरने का मौका भी देता है, मगर इंसान नहीं समझता। और फिर जब अल्लाह अपनी रस्सी खींचता है तो तकब्बुर में डूबा वही इंसान दुनिया के लिए इबरत बन जाता है, जैसे कबीर और मुरसल बन गए थे। बुराई अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। इस दिन कमाल कुरैशी वापस कमाल पैलेस नहीं गए और पिस्टल लेकर थाने में पेश हो गए। उन्होंने एक वाले जुर्म कर लिया था। बुराई, लालच, हसद, कीना, इंतकाम सब अपने अंजाम को पहुंच गए थे, सब फना हो चुके थे। कमाल कुरैशी को उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। उन्होंने रजामंदी और अपनी खुशी से जोनाश का हाथ कौमैल के हाथ में दे दिया था और इन्हें निकाह कर लेने की बखुशी इजाज़त दे दी थी। तौबा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इंसान लालच में इस कदर भी अंधा और बेबस हो सकता है कि अपने ही रिश्तों की जान लेने पर उतर आता है। आयशा बेगम के लहजे में हैरत और बेयकीनी थी। बस आयशा, इंसान जब मौत को भूल जाता है तो ऐसे गुनाह
اسے گناہ نہیں لگتے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے، انسان اس دنیا کے مال کے لیے کیسے سرپٹ، اندھا دھند، جائز و ناجائز سب کچھ بھلا کر بھاگ رہا ہے، اور ایک دن موت کے آگے بے بس ہو کر اس مال کو یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ صوبیدار اکرام صاحب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، سچ کہا آپ نے، عجب نفسا نفسی کا اور خود غرضی کا دور آ گیا ہے، اپنے پرائے میں کوئی پہچان ہی نہیں رہی۔ عائشہ بیگم نے ان کی تائید کی۔ اللہ ہم سب کو اچھا انسان اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اکرام صاحب نے دعائیہ انداز میں کہا، آمین۔ عائشہ بیگم نے ایک بار پھر تائید کی۔ عائشہ یہ بتاؤ، کمیل سے کوئی رابطہ ہوا؟ آج دوپہر میں ہی میری بات ہوئی تھی، کمیل سے کہہ رہا تھا کل لگاؤں گا چکر۔ زناش بہت پریشان اور ڈسٹرب ہے، اسی وجہ سے وہ کمال پیلس رکا ہوا ہے۔ عائشہ بیگم نے انہیں تفصیل بتائی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئے اور پھر توقف کے بعد بولے، عائشہ تم مانو یا نہ مانو، یقیناً کوئی بات ہے جو ابریش ہم سے چھپا رہی ہے۔ ایک ہفتہ ہو گیا اسے یہاں آئے ہوئے اور ارحم نے ایک چکر تک نہیں لگایا، اور تم نے محسوس کیا ہے جب سے ابریش آئی ہے چپ چپ سی ہے۔ اکرام صاحب نے فکر مندی سے اپنے دل کا خدشہ ظاہر کیا۔ ہاں، ابریش کی خاموشی تو میں نے بھی نوٹ کی ہے، اور میں نے کئی بار اس سے پوچھ بھی چکی ہوں، مگر ہر بار پوچھنے پر ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں آپ خواہ وہم کر رہی ہیں۔ اکرام صاحب، مجھے تو سمرین کا رویہ ابریش کے ساتھ ٹھیک نہیں لگتا، بڑی مغرور خاتون ہے سمرین بیگم۔ دیکھا نہیں تھا اپنے رشتہ مانگنے سے لے کر ولیمے والے دن تک ان کا مزاج ہم سے نہ تو سیدھے منہ بات کی کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا انہوں نے۔ عائشہ کے تبصرے پر وہ پرسوچ انداز میں بولے، ہاں عائشہ، یہ سب تو میں نے بھی محسوس کیا ہے۔ شاید ابریش سمرین بیگم کے رویے سے ہی پریشان ہو، بہرحال میں خود اس سے سلسلے میں بات کروں گا۔ فی الحال کھانا لگاؤ اور ابریش کو بھی بلا لاؤ۔ دوپہر میں بھی وہ چند نوالے کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، تب تک میں تازہ روٹی بناتی ہوں۔ عائشہ بیگم اپنی نشست سے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی، اور اکرام صاحب عشاء کی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تازہ روٹی بنانے اور سالن گرم کرنے کے بعد وہ ابریش کے کمرے میں آئی تو وہ کمرے میں نائٹ بلب جلائے بیڈ پہ چت لیٹی تھی، ایک بازو اس نے آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ ابریش میری بچی، یہ کیا اتنی جلدی سونے کی تیاری؟ بیٹا کھانا تو کھا لو۔ عائشہ بیگم نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماں مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ ارے کیوں بھوک نہیں ہے تمہیں؟ نہ صبح تم نے ڈھنگ سے ناشتہ کیا، نہ دوپہر میں ٹھیک سے کھانا کھایا، اور اب کہہ رہی ہو کہ تمہیں بھوک نہیں ہے؟ عائشہ بیگم نے پیار اور تفکر سے اس کے ماتھے پر آئے بال ہٹائے۔ کیا بات ہے ابریش، تم جب سے آئی ہو مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ ماں میں کتنی بار آپ کو بتاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیوں آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے نظریں چلاتی ہوئی بولی تو عائشہ بیگم بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ماں ہوں تمہاری، 9 مہینے اس کوکھ میں رکھ کر تم کو جنم دیا ہے میں نے۔ جب بولنا نہیں آتا تھا تمہیں تو تب بھی سمجھ آتی تھی میں کہ تمہیں کیا چاہیے، چہرہ دیکھ کر بتا سکتی ہوں تمہارے دل کا حال، فون پہ آواز سن کر تمہاری خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا سکتی ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے وہم ہو گیا ہے۔ عائشہ بیگم اس کے ہاتھ تھامے آپ دیدہ ہو گئی۔ شکل دیکھو اپنی آئینے میں، نئی نویلی دلہنوں کے چہرے اتنے ویران اور اداس نہیں ہوتے۔ عائشہ بیگم کی باتوں پہ یکدم ہی اس کا دل بھر آیا تھا، جو وہ اتنے دنوں سے اپنے پہاڑ جیسے غم کو اپنے ننھے سے دل میں چھپائے ہوئے تھی۔ یکدم عائشہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے میری جان، میری بچی، یہ کیا؟ عائشہ بیگم بھی گھبرا گئی تھی۔ ابریش میری جان، کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، وہ بار بار پوچھ رہی تھی اور وہ بس روئے جا رہی تھی۔ دفتر دروازے پر کھٹکا ہوا اور اکرام صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ابریش خاموش ہو گئی تھی۔ ارحم آیا ہے، کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو۔ اکرام صاحب کی اطلاع پر ابریش فوراً عائشہ بیگم سے الگ ہو گئی اور اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اس وقت خیر تو ہے؟ عائشہ بیگم بیڈ سے اٹھی۔ ہاں بھائی خیر ہی ہوگی، تم باہر تو آؤ۔ اکرام صاحب کی بات پر وہ ایک بار پھر ابریش کی طرف پلٹی۔ ابریش، اگر ارحم نے آنا تھا تو بیٹا مجھے بتا تو دیتی، میں کھانے میں اہتمام کر لیتی، کچھ ڈھنگ کا بنا لیتی۔ ماں مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ ارحم یہاں آنے کا، انہوں نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ وہ یہاں آ رہے ہیں۔ ابریش بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی تو عائشہ بیگم اکرام صاحب کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابریش کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے، مگر وہ ابھی تک اپنے اور ارحم کے رشتے کی اصل سچائی اپنے ماں باپ کو نہیں بتا پائی تھی۔ شاید وہ خود اسے یہاں طلاق دینے پہنچ گیا تھا، اس سوچ نے ابریش کی رہی سہی جان بھی کھینچ لی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے بے جان وجود کو کھینچ کر واش روم میں لائی اور آئینے کے سامنے کھڑی ایک بار پھر سے رونے لگی۔ بہت سا رو لینے کے بعد اب وہ اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی جب واش روم کے دروازے پہ دستک ہوئی اور عائشہ بیگم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ابریش بیٹا، ارحم تم سے ملنا چاہتا ہے۔ عائشہ بیگم اطلاع دے کر شاید واپس چلی گئی تھی، اور وہ بے جان وجود کے ساتھ واش روم سے نکل کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آج چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے رات کے آنچل پہ روشنی بکھیرتا چاند اس کے زخموں پر، اس کی حالت پر مسکرا رہا ہو۔
اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ عقب سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ اس نے پلٹ کر نہ دیکھا اور کھڑکی کا دروازہ کھول دیا۔ عقب سے قدموں کی آہٹ قریب ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کو زور سے پکڑ لیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی گر جائے گی۔ چند قدموں کی آہٹ اب رک گئی تھی۔ چند لمحے بالکل خاموشی چھائی رہی۔ کیسی ہو؟ عقب سے ارحم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر اس کا جواب دینے کی ہمت ابریش میں نہ تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ بولی تو وہ رو پڑے گی، اور وہ اس وقت ارحم کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہو گی؟ اگلا سوال کیا گیا، جواباً خاموشی۔ میں پہلی بار تمہارے گھر تمہارے کمرے میں آیا ہوں، کچھ تو مہمان نوازی ہونی چاہیے میری۔ اب کے ارحم نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے جھٹ سے پلٹ کر رخ موڑ لیا۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا۔ تم رو رہی تھی؟ بے اختیار ارحم نے اسے شانوں سے تھام کر بغور اس کا چہرہ دیکھا تو آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ مجھے یہاں آ کر طلاق دینے کا اب اور کون سا انتقام باقی تھا آپ کا؟ خاموشی سے پیپر بھجوا دیتے۔ نم لہجے میں شکوہ کیا گیا۔ ارحم چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مانا کہ تم سے نکاح کرنا میرے انتقام کا حصہ تھا، مگر میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کے سامنے آزاد کر کے ان پہ غم کا پہاڑ توڑ دوں۔ اس کے لیے تمہیں ایک بار پھر میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی جینز کی پاکٹ میں ڈالتے حوض اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا تو وہ بے چین ہو اٹھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب آپ کے ساتھ جانے کا میرا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آپ مجھے یہی طلاق کے پیپر بھجوا دیں۔ وہ بضد ہوئی۔ بھجوا دوں گا، مگر ابھی اور اسی وقت تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا۔ ڈیڈ تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔ اب کے ارحم نے جواد چودھری کا نام لیا۔ بابا ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تو وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ارحم نے آہستگی سے اسے بتایا تو وہ متفکر ہو گئی۔ ویسے سب ٹھیک تو ہے نا؟ ابھی صبح ہی تو بابا کی مجھے کال آئی تھی، ان سے بات ہوئی تھی میری۔ ابریش نے قیاس کیا۔ میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم آ جاؤ، چلتے ہیں بے۔ وہ آہستگی سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور باہر بیٹھے اکرام صاحب اور عائشہ بیگم سے اجازت لینے لگا۔ اچھا انکل آنٹی، مجھے اجازت دیجیے۔ ارے بیٹا، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ نہ چائے نہ پانی؟ عائشہ بیگم حیران ہوئی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ پرومس آنٹی، میں 1-2 دن میں زیادہ ٹائم کے لیے آؤں گا، ابھی کافی ٹائم ہو گیا۔ ایکچولی ڈیڈ ابریش کے لیے بہت اداس ہو رہے تھے، آج سارا دن آفس میں اتنا بزی رہا کہ یہاں آنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ ابھی فارغ ہو کر سیدھا یہیں آیا ہوں ابریش کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ ارحم نے تفصیل بتائی۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر کھانے کا وقت ہے، مناسب نہیں ہوگا کہ تم کچھ کھائے پیے بغیر چلے جاؤ۔ اکرام صاحب نے ایک بار پھر اسے روکا۔ آئی سویئر انکل، پرسوں لنچ میں آپ دونوں کے ساتھ کروں گا، ابھی فی الحال جلدی ہے مجھے، ڈیڈ انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ ارحم نے اکرام صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی بیٹا، مگر پرسوں تم ہر حال میں ہمارے ساتھ لنچ کرو گے۔ اکرام صاحب نے یقین دہانی کروائی تو وہ مسکرا دیا۔ جی ضرور انکل۔ پھر وہ عائشہ بیگم سے اجازت لینے کے لیے آگے بڑھا تو انہوں نے ارحم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ اوکے آنٹی، اجازت دیجیے، جیتے رہو بیٹا، اللہ سلامت رکھے تمہیں۔ عائشہ بیگم نے اسے دعا دی۔ تب تک ابریش بھی کمرے سے نکل کر اس کے قریب آ چکی تھی۔ چلیں؟ ارحم نے اسے دیکھا۔ جی چلیں۔ اماں ابا، میں ارحم کے ساتھ جا رہی ہوں، بابا نے مجھے بلایا۔ ہاں ہاں بیٹا، جاؤ، خیر سے جاؤ، اپنے گھر جانے کے لیے ہم سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ عائشہ بیگم نے پیار سے کہا تو لفظ اپنا گھر نے اسے اندر سے جھلنے کر دیا، اور پھر وہ ارحم کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ جن کپڑوں میں ملبوس تھی انہی میں ارحم کے ساتھ چل پڑی تھی۔ سارے راستے ارحم نے اسے کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا تھا، بس کبھی کبھی گردن موڑ کر اس پر نگاہ ڈال لیتا، جو بے حد خاموش اپنی گود میں دونوں ہاتھ رکھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ یہاں تک کہ گاڑی گھر کے پورچ میں رک گئی تھی۔ وہ آہستگی سے گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ ارحم نے گاڑی لاک کی اور اندر کی طرف بڑھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اور اندر آ کر وہ بے اختیار جواد چودھری کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابھی اس حلیے میں ڈیڈ کے سامنے مت جاؤ، ارحم نے اسے روکا۔ مگر کیوں؟ کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ اس نے خود پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ میرا مطلب ہے کہ پہلے تم فریش ہو جاؤ، کمرے میں جا کر تھوڑا حلیہ درست کر لو، مسلسل رونے سے تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، ڈیڈ تمہیں اس طرح دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ ارحم کی بات پر وہ سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھی، اور پھر جب وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تو تازہ پھولوں کی مہک نے اس کا سواگت کیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عقب سے ارحم نے کمرے کی لائٹ آن کی تو وہ چاروں طرف پھولوں کے خوبصورت سجے ہوئے بُکے دیکھ کر حیرت سے ارحم کی طرف پلٹی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا آج رینا کے ساتھ آپ کا نکاح ہے؟ ابریش کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تو ارحم مسکراتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے آہستگی سے بولا، نکاح تو میرا بہت پہلے ہو چکا ہے، یوں سمجھو شادی کی فرسٹ نائٹ سیلیبریٹ کرنے کے لیے انتظام کیا ہے میں نے۔ ارحم کا ہمز مسکراتے ہوئے
ارحم نے ہمس مسکراتے ہوئے اسے اطلاع دی تو وہ اس کا حصار توڑتے ہوئے بولی، تو پھر میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے مجھے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ارحم نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور اسے ایک بار پھر اپنے قریب کرتے ہوئے آہستگی سے بولا، نکاح تو میرا تم سے ہو ہی چکا ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، صرف تمہارے لیے۔ اس کے گمبھیر لہجے میں چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی۔ اور رینا، اس سے شادی؟ بے اختیار حیرت و بے یقینی سے پوچھا گیا۔ رینا میرا ماضی تھی اور تم میرا حال ہو، میرا مستقبل ہو۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی بے قراری دیدنی تھی۔ ارحم، اگر یہ مذاق ہے تو یہ بہت برا اور جان لیوا مذاق ہوگا میرے لیے۔ مجھ سے جو بھی بدلہ لینا ہے آپ کو، پلیز وہ ایک ہی بار لے لیجئے مجھ سے۔ یہ روز روز قسطوں میں غم سہنا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ وہ ہونکوں کی طرح ناسمجھی میں اسے دیکھ رہی تھی، لہجے میں بے بسی تھی۔ ارحم نے اسے اپنے حصار میں لیے بیڈ پر آ گیا۔ جان لیوا مذاق تو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ جس لڑکی سے میں نے انتقام لینے کے لیے نکاح کیا وہ میری زندگی کی سب سے اہم ضرورت بن گئی، جس کے بغیر میرا یہ کمرہ، میرا یہ گھر اور سب سے بڑھ کر میرا یہ دل ایک اجڑے ہوئے تباہ شدہ شہر کی طرح رنج و غم کی تصویر بن گیا۔ تمہارے بغیر، تمہارے بعد میں نے وہ محسوس کیا جو کبھی میں نے رینا کے بغیر محسوس نہیں کر سکا۔ تم میرا عشق نہیں ہو، مگر میری عادت بن گئی ہو، میری سب سے اہم ضرورت ہو۔ مجھے لگتا ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے گھر کا، میرے والدین کا جس طرح تم خیال رکھ سکتی ہو وہ رینا بھی نہیں رکھ سکتی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ آئی نیڈ یو ابرش، مجھے زندگی میں سکون چاہیے، وہ صرف تم مجھے دے سکتی ہو۔ وہ اب اس کے ہاتھ تھامے اس کے آنکھوں میں بے قراری سے جھانکتا ہوا التجا کر رہا تھا۔ ابرش نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ خوشی اور حیرت و بے یقینی سے اس کے آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ اور رہی بات محبت کی تو آئی ایم شور اسے تم سے ہونے سے شاید میں خود کو بھی نہ روک سکوں۔ رینا میری ٹین ایج کا ایک غلط انتخاب تھی اور تم میری سنجیدہ زندگی کا ایک سنجیدہ اور اہم فیصلہ ہو۔ ارحم اب اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، وہ بے یقینی سے بولی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور اس بات کا اندازہ تمہیں ابھی ہو جائے گا۔ ارحم اس کے بال سنوارتا ہوا دھیرے سے مسکرایا تو وہ بلش ہو گئی۔ زندگی کبھی کبھی ہمیں غموں کے دوران ایسی بھی خوشیاں دے جاتی ہے کہ پھر ان غموں کی پرچھائیاں ہمیں پل بھر میں چھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ابرش کو بھی اپنی زندگی سے غموں کی پرچھائیاں چھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آنے والے دن اور زندگی مسکراتی ہوئی اسے اپنی باہوں میں سمیٹنے کو بےتاب دکھائی دے رہی تھی۔ زندگی نے اس سے امتحان لیا تھا تو وہ اس امتحان میں مکمل ایمان، صبر اور حوصلے سے آج سرخرو بھی ہو گئی تھی۔ آج اللہ کی رحمت اور کرم نوازی پہ اس کا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ اسے زندگی نے بتایا تھا کہ تلخیاں زندگی کو جتنا بھی بدصورت کیوں نہ بنا دے، بالآخر خوشیاں ایک نہ ایک دن ان تلخیوں کو کسی ربڑ کی طرح مٹا کر زندگی کے دروازے پہ کچھ خوبصورت اور خوشیوں سے بھرپور تحریر ضرور لکھ جاتی ہیں، جن کو پڑھنے سے دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اسے روشنی کی ایک کرن نظر آ جاتی ہے اور پھر اس امید روشنی کی کرن تھام کر زندگی کا باقی سفر کاٹنا مشکل نہیں رہتا۔ ابرش بھی اسی امید اور روشنی کی کرن کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ ارحم کی ضرورت بن گئی تھی، اس کی محبت بھی کسی نہ کسی دن اسے بن ہی جانا تھا۔ 5 سال کے بعد وہ کاٹن نیٹ کے ایک عام سے اور سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس تھی، کندھوں پہ اسی شلوار قمیض کا ہم رنگ دوپٹہ پھیلائے وہ بیڈ شیٹ درست کرنے کے بعد اب عجلت میں کمبل طے کر رہی تھی جب واش روم سے کومیل نے اسے آواز دی، زناش ٹاول پکڑاؤ مجھے۔ اف، کتنے بھلکڑ ہو تم! روز ٹاول تمہارے ہاتھ میں پکڑاتی ہوں اور روز تم کمرے میں رکھ کر واش روم سے مجھے آواز دیتے ہو۔ وہ مسکراتی ہوئی قریبی صوفے پہ رکھا ٹاول اٹھا کر واش روم کے دروازے کے قریب آئی۔ لو، پکڑ لو۔ اس نے ٹاول دروازے کے قریب کیا۔ کیا کروں یار، بھول جاتا ہوں، شادی نے مت مار کے رکھ دی ہے۔ واش روم سے کومیل کی شریر انداز میں آواز سنائی دی اور اگلے ہی لمحے اس نے دروازے سے بازو نکال کر اس کی کلائی پکڑ لی تھی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ٹاول پکڑو، میں نے کلائی پکڑنے کو نہیں کہا۔ زناش نے مسکراتے ہوئے اسے یاد دلایا اور اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑائی۔ اوہ سوری۔ اب ٹاول پکڑا گیا تو وہ مسکراتی ہوئی روم میں آ گئی اور الماری کھول کر اس کی پریس شدہ شرٹس نکالنے لگی۔ اس کے لبوں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کومیل کی شرارت مسکراہٹ بن کر کھل گئی تھی۔ تب تک وہ بھی جینس کے اوپر بنیان پہنے روم میں آ چکا تھا اور اس کے عقب میں بے حد قریب کھڑے ہو کر اس کے بالوں میں کیچر نکالتے ہوئے دھیرے سے بولا، ویسے بیوی کو اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے جتنی تم ہو۔ اس کے سیدھے اور لمبے ریشم جیسے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کومیل نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا جی، مگر وہ کیوں؟ زناش نے اس کی شرٹ پکڑتے ہوئے ایک دم سے پلٹی اور اس سے ٹکرائی۔ وہ اس کے پیچھے اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ کومیل نے اسے شانوں سے پکڑ کر خود سے قریب کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا،
جس کی بیوی تم جیسی حسین و جمیل ہو، اس بندے کا کام کاج میں کیا خاک دل لگے گا؟ اس کا دل تو چاہے گا کہ وہ ہر دوسرے دن آفس سے چھٹی کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اچھی سی رومانٹک مووی دیکھے، اس کے حسن پر قصیدے پڑھے، اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جائے اور وہ مزید کچھ کہنے والا تھا، اور یہ سب صرف سنڈے کو ممکن ہو سکتا ہے، اور سنڈے میں بھی 5 دن باقی ہیں۔ زناش نے اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے مسکرا کر اسے یاد دلایا، اور حمز مسکراتے ہوئے کسی بچے کی طرح شرٹ پہنانے لگی۔ یار، ایک تو یہ سنڈے بھی اتنے لمبے انتظار کے بعد آتا ہے اور اتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ کومیل نے بے چارگی سے زناش کو دیکھا۔ وہ شادی کے بعد اور بھی پرکشش ہو گئی تھی۔ میک اپ سے مبرہ، صاف و شفاف چہرہ، خوبصورت خد و خال، تراشیدہ گلابی ہونٹ، ستواں ناک، اور ناک میں چمکتا ننھا سا وہ ڈائمنڈ نوز پن، لمبی خوبصورت گردن اور گردن پر موجود سیاہ تل شادی سے پہلے اسے اکثر بے چین کیا کرتے تھے، مگر آج وہ اس کی ملکیت تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس کی شرعی بیوی تھی۔ وہ استحقاق سے اس کے ناک میں چمکتے نوز پن کو، اس کی گردن پہ موجود تل کو چھوا کرتا تھا، اس کے حسن کو سراہا کرتا تھا۔ ایسا کوئی دن نہ ہوتا جب وہ اس کی تعریف نہ کرتا، ایسا کوئی پل نہ ہوتا جب وہ اس کے قرب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ ان 5 سالوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کومیل کو اس کے لیے اپنی محبت بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اب وہ اس کی شرٹ کے بٹن بند کر رہی تھی اور وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور فرصت سے جیسے اسے کوئی کام ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں 2 بچے اکٹھے پال رہی ہوں۔ 4 سال کا بچہ مجھے اتنا تنگ نہیں کرتا جتنا مجھے یہ 30 سال کا بچہ تنگ کرتا ہے۔ زناش کے لہجے میں شرارت بھری خفگی تھی۔ اس کی بات پہ کومیل ہنسنے لگا۔ اب وہ ٹیبل سے کف لنکس اٹھا کر اسے لگا رہی تھی۔ اچھا، تو میں تمہیں تنگ کرتا ہوں؟ کومیل کے لبوں پہ اب بھی مسکراہٹ رقصاں تھی، اور وہ گہری نگاہوں سے زناش کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اب وہ ٹائی لے کر اس کے مقابل کھڑی تھی۔ ہاں تو اور کیا، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے اسے روز تیار کرتی ہے، بالکل اسی طرح تمہیں آفس بھیجنے کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے مجھے۔ زناش اب خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے اس کی ٹائی کی نوٹ لگا رہی تھی۔ تمہارا میرے آس پاس رہنا، تمہارا میرے آگے پیچھے پھرنا، تمہارا یہ میرے تمام چھوٹے موٹے کام کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت خوشی دیتا ہے۔ تمہیں پانے کے بعد تم سے اور بھی والہانہ عشق کرنے لگا ہوں میں۔ کومیل کے لہجے میں اس کے لیے دنیا جہان کے پیار اود آیا تھا۔ اس نے زناش کی کمر کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسے خود میں سے بھینچ لیا تھا۔ اس کی آواز کسی سرگوشی سے کم نہ تھی۔ اس کی قربت، اس کی والہانہ محبت زناش کے سب غموں اور اس کے ماضی کی تمام تلخیوں کو بھلا دیتی تھی۔ سیم ٹو یو کومیل، اگر تم نہ ہوتے تو میری زندگی کبھی اتنی خوبصورت نہ ہوتی، مجھے بھی ایک مکمل فیملی کی محبتیں نہ ملتی، میں کبھی اتنی پرسکون، سادہ اور ایکام سی خوبصورت لائف نہ گزار رہی ہوتی۔ آئی ریئلی لو یو، مجھے ہر روز تمہیں یہ بتانا اچھا لگتا ہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے یہ کام کرنا بھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی تمہارا پیار ذہنی سکون دیتا ہے، تمہاری یہ محبتیں مجھے ریلیکس کر دیتی ہیں۔ وہ بھی اس کے سینے پر سر رکھے دھیرے سے اپنے اندر کے سچ کو اس کے کانوں میں انڈیل رہی تھی۔ کومیل اس کے اظہار پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ میری جان، جانتا ہوں میں، تم جس طرح سے میرا اور میرے گھر والوں کا خیال رکھتی ہو، میرے دل میں تمہارا مقام اور بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ زناش ایک بہترین اور محبت کرنے والی بیوی تھی۔ تمہارا گھر اب میرا گھر ہے اور میری فیملی ہے، مجھے سب کا خیال رکھنا اچھا لگتا ہے، وہ دھیرے سے بولی تھی، اور مجھے اس وقت اور بھی اچھا لگے گا جب میں آج آفس سے چھٹی کروں گا۔ اس کے گھنے اور لمبے بال ایک طرف سمیٹ کر اب کومیل کی نظریں اس کی خوبصورت گردن پر موجود سیاہ تل پر مرکوز تھیں۔ جی نہیں، فی الحال تمہیں آفس سے چھٹی کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ زناش نے مسکراتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ کومیل نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو پھیلا رکھے تھے۔ تم کتنی رومانٹک ہوتی جا رہی ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا، محبت بھرا شکوہ۔ اس کی انگلیاں اب اس کی گردن پر سیاہ تل کو چھو رہی تھی۔ تم جو اتنے رومانٹک ہو گئے ہو، زناش نے مسکراتے ہوئے ہلکا سا اس کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے کہا، تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ محبت، عشق، رومانس کہاں آتا تھا مجھے؟ یہ سب تو میں نے تم سے سیکھا ہے۔ کومیل نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا۔ ہاں، میں تو جیسے محبت، عشق اور رومانس پہ لیکچر دیتی تھی نا تمہیں، ہر وقت، ہر لمحہ، اور خود تم انگوٹھا چوسنے والے ننھے سے ناسمجھ اور معصوم سے بچے تھے، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ زناش کا اس کو خود کو معصوم اور بے ضرر ثابت کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، جب بھی وہ غصے میں کہہ کر اس سے الگ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ کوشش ابھی تک کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ کومیل اس کے انداز پہ اب ہنسنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، غصے میں تم اور زیادہ جان لیوا لگتی ہو، اس لیے تمہیں جان بوجھ کر غصہ دلاتا ہوں میں، تاکہ تمہارا یہ روپ دیکھ سکوں۔ کومیل نے ایک بار پھر دھیرے سے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے صبی چہرے کو اپنی بصارتوں میں جذب کرتے ہوئے کہا، تو زناش کی تراشیدہ گلابی ہونٹ پہ ایک دھیمی اور شرمگین مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اور آنکھوں پر لمبی گھنی پلکیں جھک گئی تھیں،
اور اس کے رخساروں پر سایہ ڈالنے لگی تھی۔ میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں کومیل، مجھے تمہارا ساتھ ملا ہے، تمہاری والہانہ محبت ملی ہے، میں تمہارے نکاح میں ہوں، تمہارے اس چھوٹے سے پرسکون گھر میں ہوں، جہاں مجھے ایک باپ کی شفقت، ایک ماں کا بے لوث پیار اور ایک بہن کی پرخلوص چاہتے ہر وقت ہر لمحہ ملتی ہیں اور میرے ماضی کے تمام دکھوں کو دھو ڈالتی ہیں، اور ان سب کے لیے میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ زناش اس کے دل پہ دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتی اعتراف کرتی ہوئی بولی تو وہ مسکرا دیا۔ یہ سب تمہارا حق تھا میری جان، میری اور میرے گھر والوں کی محبتوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی، آئی پرومس۔ کومیل نے اس سے وعدہ کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے اس کے ماتھے پر بوسہ ثبت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اگلے ہی لمحے دھاڑ سے دروازہ کھول کر کوئی کمرے میں آیا تھا اور وہ دونوں ہی بری طرح سے گڑبڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ بابا، ماما، اب آ بھی جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ 4 سال کا ننھا زنین دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ زناش نے بھاگ کر زنین کو اٹھا لیا اور بے ساختہ اسے چومتے ہوئے گود میں اٹھائے کومیل کے پاس لے آئی۔ زنین، میری جان، میری زندگی۔ کومیل نے بھی مسکراتے ہوئے والہانہ محبت سے اس کے گالوں پر بوسہ ثبت کیا۔ اب وہ زناش کی گود سے باپ کی گود میں چڑھ گیا تھا اور کومیل سے لاڈ پیار کر رہا تھا۔ ویسے زنین یار، تو ہمیشہ بہت غلط وقت پہ انٹری دیتا ہے۔ 5 منٹ اور دادا دادی کے پاس نہیں رہ سکتا تھا کیا؟ کومیل نے اسے گدگدی کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا اور ہنستا جا رہا تھا۔ زناش ان دونوں کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی اس کی زندگی تھے، اس کے دل کی دھڑکن، اس کے وجود میں دوڑتی ہوئی سانسوں کی طرح۔ I was getting bored while waiting for you۔ اب زنین نے روٹھے انداز میں منہ پھلا کر کہا۔ اس کے انداز پر کومیل کے ساتھ ساتھ زناش بھی مسکرا دی۔ I am sorry to keep you waiting۔ کومیل پیار سے گود میں اٹھائے ننھے زنین کے بال بکھیرتے ہوئے بولا تو زنین نے باپ کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے ایک نئی فرمائش کی۔ صرف سوری سے کام نہیں چلے گا بابا، مجھے ایروپلین چاہیے، ایسے اڑنے والا ایروپلین۔ زنین نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ ارے واہ، اور جو میں نے 1 ہفتہ پہلے تمہیں ایروپلین دلایا تھا وہ تو میں نے توڑ دیا، زنین نے خوشی سے چہکتے ہوئے اطلاع دی تو کومیل نے مصنوعی خفگی سے زنین کو دیکھا۔ یار تم ٹوائز بہت توڑتے ہو، ایسا نہیں کرتے میری جان، کومیل نے اسے پیار سے سمجھایا۔ اوکے پاپا، آئی پرومس، آئندہ میں کبھی ٹوائز نہیں توڑوں گا۔ زناش اور کومیل اس کے انداز پر مسکرا دیے۔ آپ ٹوائز لینے سے پہلے ہر بار ایسے ہی کہتے ہیں۔ زناش نے اس کے گال چھوتے ہوئے اسے پیار سے یاد دلایا۔ مما، اس بار میں پکے والا پرومس کر رہا ہوں۔ زنین کے لہجے میں لاچارگی تھی، وہ بہت جینیس اور ذہین تھا، چھوٹی سی عمر میں مکمل اور واضح جملے بولتا تھا۔ اس نے بے ساختہ سے انداز پہ کومیل اور زناش دونوں ہی مسکرانے لگے۔ ٹھیک ہے بھائی، میرے بیٹے نے آج مجھ سے پکے والا پرومس کیا، آج آفس سے واپسی پر آ کر اپنے بیٹے کے ٹوائز شاپ پر لے کے جاؤں گا اور ڈھیر سارے ٹوائز دلاؤں گا۔ کومیل اسے ہوس گود میں اٹھائے دروازے کی طرف بڑھا۔ مائی پیرنٹس آر بیسٹ پیرنٹس ان دی ورلڈ۔ زنین نے کومیل کے گال پر بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ کومیل اور زناش ننھے زنین کے تبصرے پر ہنستے ہوئے کمرے سے نکل آئے، جہاں ناشتے پر اکرام صاحب اور عائشہ بیگم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ زناش محبت سے گندھی ایک پرفیکٹ فیملی کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کی زندگی میں اب سکون ہی سکون تھا، محبتیں ہی محبتیں تھیں۔ وہ ایک سادہ اور ایک عام سی زندگی گزار رہی تھی اور بہت خوش تھی۔ 2 سال پہلے جیل میں کمال قریشی دل کا دورہ پڑنے کے باعث خال کی حقیقی سے جا ملے تھے۔ شادی کے بعد کومیل اسے ہنی مون پر کہیں اور کسی اور ملک لے کر نہیں گیا تھا، وہ اسے عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ لے کر آیا تھا۔ 15 دنوں کے لیے یہاں آ کر اسے احساس ہوا کہ زندگی کیا ہے۔ ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ایک خاک کی مانند کسی طاق میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح زندگی کیا ہے اور اسے کیا ہونا چاہیے۔ زناش کو اس حقیقت کا علم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ میں بے ساختہ زارو کردار ہوتے ہوئے وہاں عبادت کرتے ہوئے ہوا تھا۔ وہاں سے آ کر اسے کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے اس کی روح وہیں رہ گئی ہو۔ اس نے نماز باقاعدگی سے پڑھنی شروع کر دی تھی، وہ گھر سے باہر نکلتی تو مکمل شرعی پردے میں نکلتی، وہ عبایا پہننے لگی تھی۔ کومیل نے اسے اپنا طرز زندگی بدلنے پر مجبور نہیں کیا تھا، وہ خود اللہ کی رضا سے ظاہری اور باطنی طور پر بدل گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زناش نے کمال پیلس کو بے سہارا اور یتیم بچوں کے لیے آرفنیج ہاؤس بنا کر اسے سویٹ چلڈرن ہوم کا نام دے دیا تھا، جہاں ان بے سہارا، معصوم اور یتیم بچوں کو رہائش، خوراک اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انہیں ہنر مند بھی بنایا جا رہا تھا تاکہ وہ اپنی آنے والی عملی زندگی میں ایک کامیاب انسان اور شہری بن کر اس معاشرے میں سروائیو کر سکیں۔ کمال پیلس کے تمام پرانے ملازمین کو اس ادارے میں انہی کاموں پر مامور کر دیا گیا تھا جو وہ ہمیشہ سر انجام دیتے آئے تھے۔ مریم خاتون کو اس ادارے کا انچارج بنا دیا گیا تھا، جو اس ادارے کے تمام امور کی دیگر سٹاف کے ساتھ مل کر دیکھ بھال کرتی تھی۔ کمال قریشی کی تمام دولت اس ادارے کے نیک مقاصد پر خرچ ہو رہی تھی۔ کومیل کو ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی مین برانچ میں بطور سیکیورٹی انچارج کے جاب مل گئی تھی اور زناش ایک اچھی اور کفایت شعار بیوی کی طرح اس کی
سیلری میں بخوشی گزارا کیا کرتی تھی۔ کومیل اور زناش اپنی ہنستی مسکراتی مصروف زندگی سے ٹائم نکال کر باقاعدگی سے کمال پیلس، جو اب ایک سویٹ چلڈرن ہوم میں بدل کیا گیا تھا، جاتے اور وہاں ان بے سہارا بچوں کو ساتھ وقت گزارتے جنہیں اب زناش نے بے سہارا اور بے آسرا نہیں رہنے دیا تھا۔ کومیل افریدی نے اس کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی کو اور اس سے بدل کر رکھ دیا تھا، اور بے شک یہ اللہ کی رضا سے ہوا تھا، اور اللہ سے بڑھ کر آپ کے لیے بہترین سوچنے والا بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ جی بے شک اللہ پاک نے جو ہمارے لیے سوچا ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ بعض اوقات تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو ہمیں چیز نہیں ملتی وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہائے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا، لیکن آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے اگر وہ ہم سے لیا تھا تو ہماری اسی میں بھلائی تھی، اسی میں ہماری بہتری تھی۔ جی تو گائز، آج ہمارے اس خوبصورت سے ناول کا اختتام پذیر ہوا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیو ناول ایک نئے سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔